برطانیہ میں اب حلال انڈسٹری ہنڈریڈز آف ملینز آف پاؤنڈ کی بن چکی ہے، اور اس کا جو یہاں پر تقریباً جو 4 ملین سے زیادہ مسلمان آباد ہیں برطانیہ میں، ان کے لیے نہ صرف یہ امپورٹنٹ ہے بلکہ اب بہت سارے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی جو حلال فوڈ ہے اس کو پریفر کرتے ہیں. بہت سارے پاکستانی سٹارز ہیں، ان کو یہاں پر بلایا جاتا ہے حلال فوڈ کے حوالے سے ایگزیبیشنز میں اور مختلف ایپس لانچ کرنے میں. یہاں پر جو ایتھنک میڈیا کے جو لیڈنگ فگر ہیں جاوید حسین، انہوں نے پاکستان سے خاص طور پر لیڈنگ ایکٹر اور ماڈل عمران عباس کو بلایا، جو یہاں پر حلال ایگزیبیشن کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر ایونٹس کیا. ہم ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جاوید بھائی آپ کی طرف آئیں گے، آپ بتائیں کہ یہاں پر حلال فوڈ انڈسٹری کتنی بڑی ہو چکی ہے برطانیہ؟ کہ حلال فوڈ انڈسٹری تو بلینز آف پاؤنڈز کی ہو چکی ہے اینڈ جس طرح سے بڑھ رہی ہے یہ ہمارا تو یہ ہے کہ ود ان 2 to 3 years یہ 3 بلین کی ہو جائے گی. اور جتنا حلال فوڈ ہے ایٹ پریزنٹ، جو اور ریسٹورنٹس ہیں وہ بھی حلال میٹ لیتے ہیں اور ادر چیزیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ انٹینشن ہے کہ ہم جتنا بھی پروڈکٹ اپنے اس پہ رکھیں وہ 100% حلال ہو. تو اگر آپ شراب بیچتے ہیں تو ہمارے پاس وہ حلال نہیں ہے. آپ کو میک شیور کہ آپ پاس جو بیچ رہے ہیں وہ ایک دم سب چیز آپ کی حلال ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں کوئی کنٹامنیشن نہیں چاہیے ہے. اینڈ دس از اٹ کہ ہمیں ایز اے کمیونٹی یہ ہمارے پاس پاور ہے کہ بلینز آف پاؤنڈز ہم خرچ کر رہے ہیں. اس انڈسٹری کو آگے آپ کتنا گرو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان ٹرمز آف جو برٹش اکانومی میں جو اس کا کنٹریبیوشن ہے؟ اگر ہم لوگ جو ہے 20% ہیں، میٹ انڈسٹری ہے اباؤٹ 30 to 40%. سو اگر آپ سوچ لیجئے آفٹر فیو ایئرز یہ 50% ان دا مارکیٹ ہو جائے گا. یہاں پر آپ کافی عرصے سے یہاں پہ آ رہے ہیں کہ جو حلال فوڈ کی جو انڈسٹری نے اتنا بڑے لیول پر اس نے گرو کی ہے. دیکھیے، میں اپنی شوٹنگ کے لیے، اپنے کام کے لیے اور اپنے پرائیویٹ ڈیفینیٹلی ٹرپس پہ بہت عرصے سے بچپن سے آ رہا ہوں ادھر، لیکن ہمیشہ یہ مسئلہ ہوتا تھا ہمارے ساتھ کہ ہمیں کھانے میں جب بھی چوائسیز ہوتی تھیں تو ہم بہت ریسٹرکٹ ہو جاتے تھے، اس لیے کہ اکثر آپ کو حلال کھانا نہیں ملتا تھا. اور یہ چیز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. کئی دن ہمیں صحیح کھانے کو نہیں مل رہا ہوتا تھا اس لیے کہ ہمارے پاس چوائسیز نہیں ہوتی تھیں. ٹوٹلی حلال جیسی آپ نے ساری زندگی کے لیے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس اتنی چوائسیز ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ کہ ویمن امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خواتین گھر بیٹھ کے، کتنی مسلم خواتین ہیں جو کہ گھر بیٹھے اپنا بزنس رن کر سکتی ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جتنی بھی آپ کی ارننگ ہوگی اس ایپ کے تھرو شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کو جائے گی، جن کے ساتھ میں بہت عرصے سے منسلک ہوں. اور مجھے پتہ ہے کہ اس فاؤنڈیشن کے تھرو بہت سے غریب، بہت سارے حقدار لوگوں کے لیے بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. سو ایک بڑا اچھا سا سسٹم ہے جس میں میرا پارٹ بننا ڈیفینیٹلی میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. پاکستان سے میں صرف 2 دن کے لیے آیا ہوں، لیکن جب جاوید بھائی نے مجھے کہا کہ یہ سب کچھ کرنا ہے تو میں نے کہا ہاں ضرور. انہوں نے جو حلال فوڈ سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ پاکستان میں، وہاں پہ یوتھ ہے، لوگ ہیں وہاں پہ. کراچی میں انہوں نے بہت سارے پاکستانی پروفیشنلز ہیں جن کو انہوں نے جابز دی ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ حلال فوڈ کی کنیکٹیوٹی پاکستان میں اور جابس کی کریشن؟ دیکھیے، جب ہمارا ایک فوٹو شوٹ ہوا تھا تو اس کے لیے بھی جب مجھے پتہ چلا کہ وہ لڑکا پاکستان سے ہے جس نے ہمارا سارا کا سارا علی شیر نے وہ ساری چیزیں ڈیزائن کر کے ہمیں دیں، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں لیکن آپ اپنی کمیونٹی کے لیے سوچ رہے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں. اور اب ساری دنیا اب تو ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. تو اب یہ سرحدیں جو ہیں یہ ایک بہت بے معنی سی چیز ہو گئی ہیں. جب ہم ایپس پہ آتے ہیں، جب ہم انٹرنیٹ پہ آتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں. تو اپنی کمیونٹی کے لیے دور بیٹھ کے سوچ رہے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور میری دعا ہے کہ یہ ایپ صرف پاکستان میں، صرف UK میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں جائے، جہاں جہاں مسلمانوں کو، جہاں جہاں مسلمس کو حلال کھانے کا مسئلہ ہے. آپ نے ذکر کیا کہ جو مختلف بارڈرز ہیں ان کی اہمیت کم ہو چکی ہے. آپ بھی یہاں پر کافی سارے برانڈس کے ساتھ اور مختلف انڈیویجول کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے پرسنل حوالے سے بھی یہاں پہ کتنے اور پروجیکٹس آپ کر رہے ہیں؟ کیا پلانز ہیں آپ کے؟ دیکھیے، میں تو انٹرنیشنل بہت کام کر چکا ہوں. میں نے انڈیا میں بھی کام کیا، میں نے 4 فلمیں وہاں سے کی. مجھے لگتا ہے کہ جب آرٹس کی بات ہوتی ہے، جب فن کی بات ہوتی ہے تو وہاں بارڈرز جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفیوز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور جب محبت کی بات ہوتی ہے تو میرے خیال ہے وہاں تو بارڈر بالکل میٹر نہیں کرتے. اتنی دور سے یہاں تک آنا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دلوں کی بات ہوتی ہے، پیار کی بات ہوتی ہے.